اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو انویسٹیگیشن رپورٹس جاتی ہیں پولیس کے پاس سے وہ یا تو مکمل نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، ایف آئی آر وقت پہ نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ثبوت تو اتنا ٹھوس ثبوت نہیں نہیں ہوتا، ہوتا، ٹھوس نہیں ہوتا، اور اتنی دیر میں پہنچتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ آسانی ہوگی کہ ہم کہیں اسٹیبلش کر سکیں گے کہ یہ اس سسٹم کی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس میں ہمارے ہاتھ میں ایک اختیار ہوگا جس کو ہم استعمال میں لا کے، کام تو یہ ریاست نے ہی کرنا ہے مؤثر طور پر نفاذ کا، لیکن کئی ادارے ہوتے جو اس میں شامل ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کی بہتر کارکردگی میں، تو یہ رول جو ہے اس میں کمیشن کا مجھے نظر ابھی آتا ہے۔ حال ہی میں ایک جو قانون بنا، لا پاس ہوا، وہ تیزاب پھینکنے کے اوپر ہوا ہے، تو آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے بھولی صاحب، ہم نے سندھ میں، لوور پنجاب میں تو ایسے واقعات بہت سنے ہیں، کیا بلوچستان میں بھی صورتحال اسی قسم کی ہے؟ بلوچستان میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں دالبندین اور کلات وغیرہ میں، جی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ لا اتنا سخت بن گیا ہے کہ ایک ڈیٹرنس قائم ہو جائے گی، اور لوگوں کو اگر اویئر ہو جائیں تو اس لاس کے تحت جب ڈیل ہوں گے تو وہ نہ صرف بلکہ ان ملزمان کو کنوکشن ہو سکے گی، بلکہ جو وکٹمز، سروائیور وکٹمز ہوں گے ان کو بھی فائدہ ملے گا، چونکہ اس میں ہم نے یہ لائبلٹی گورنمنٹ پر ڈال دی ہے کہ ان کا علاج کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 2، اس میں جو فائن کی لمٹ ہے وہ 1 ملین روپیز تک کر دی گئی ہے، اور اگر فائن ریکور ہو جاتا ہے تو وہ 1 ملین روپیز جو بھی اماؤنٹ ہو وہ اس خاتون کو، سروائیور کو مل جائے گی۔ میں اس میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اور اتنا بہیمانہ ظلم ہے۔ جس دن یہ لا پاس ہوا، بھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، سینٹ میں، تو ہمارے ساتھ گیلری میں ایک تنظیم کی کچھ وہ خواتین بھی تھیں جن کو بدقسمتی سے اس جرم کا شکار ہوئی، مقابلہ کرنا پڑا، اور ان کے مسک چہرے، کتنے ہی سرجریز ہو جاتی ہیں پھر بھی اثرات بڑے دنوں تک ہوتے ہیں، ساری شخصیت ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ خواتین اتنی خوش تھیں کہ وہ رونے لگیں، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے نا، اب اگلوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مبارکباد دینی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ نے اس معاملے میں ایک سنگ میل کو آپ لوگوں نے طے کیا ہے۔ ایک بات آپ کے نوٹس میں لے آؤں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس قانون میں ہم نے ایسی امینڈمنٹ کر دی ہے کہ جو آفیسر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی خوشخبری ہے میرا خیال ہے ہمارے لیے، اور ایسی بہت ساری باتیں ابھی آپ تک پہنچانی ہیں۔ ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید۔ یہاں ہم آج بات کر رہے ہیں قومی کمیشن برائے وقار نسواں کی، اور جو کچھ اس کمیشن نے اچیو کیا ہے، خواتین کو کہاں تک پہنچایا ہے۔ جیسے صاحب، کمیشن نے ایک سنگ میل طے کیا ہے کئی معاملوں میں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی کام اکیلے نہیں ہوتا، ایک ٹیم ایفرٹ تو ہوتا ہے۔ آپ لوگ ظاہر اس ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن آپ کے گھر میں بھی ایک خاتون ہے جو آپ کو یا تو سپورٹ کر رہی ہوں گی یا روک رہی ہوں گی۔ نہیں، میری جو گھر سے ہیں، شی از آلسو ورکنگ وومن، اور ان کو وومن کے جو تکالیف ہے ان کا زیادہ علم ہے، چونکہ وہ رورل خواتین ان کے پاس آتی ہیں ایز اے ڈاکٹر، وہ ان کو ٹریٹ کرتی ہیں، ایز اے گائناکالوجسٹ ان کے پاس پتہ ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا۔ کبھی اگر کمیشن نے مجھے رات کو کہا کہ جی آپ نے صبح آنا ہے اور بہت ضروری میٹنگ ہے اور بہت ضروری یہ لیجسلیشن کرنی ہے یا کوئی میٹنگ کی وہ ہے، تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا، اور انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ آپ مت جائیں، باوجود اس کے کہ مجھے بہت اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ان کے کام ہوتے ہیں، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وومن رائٹس کے لیے کمیشن کے جو کارروائی ہے اس میں اپنا بھرپور حصہ جب تک میں ہوں اس کا حصہ کر سکوں۔ اور آپ کا میں اس سے بھی شکریہ خاص طور پہ کروں گی کہ آپ نے اپنی ویڈنگ اینیورسری بھی سیکریفائز کر دی
خواتین کے کاز کے لیے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہرحال وہ اسی لیے کہ یہ جو میں نے کاز جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وہ کیا والنٹیئر کیا ہے والنٹیئر کیا میں اس کاز میں پورا اتروں. انیس صاحبہ آپ کے بھی گھر میں ظاہر ہے ایک ورکنگ وومن کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میاں کہیں پر ہے اور آپ خود کہیں اور ہیں, تو یہ جو اسٹرگل ہے یہ گھر میں تو نہیں فیس کرنی پڑی؟ گھر میں اس طرح نہیں فیس کرنی پڑی کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت سپورٹیو رہے بہت شروع سے. اب سے نہیں, آپ تو مجھے جانتی ہیں کہ 25-30 سال جو ہے میرے اسی فیلڈ میں گزر گئے اور وہ اسٹرگل سڑکوں پہ بھی ہوئی اور ہر جگہ جو ہے وہ جانا پڑا خواتین کے, یہاں تک کہ لاک اپ میں بھی گئے اور اس میں, لیکن یہ تھا کہ ایک سپورٹ تھی اور یہ خیال تھا کہ گھر میں آپ کا شوہر ہے اور اس کی وجہ سے سارے آپ کے سسرال والے یا آپ کے گھر میں جو ایک ماحول ہے اور بچے ہیں ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے, اور ان سب کا یہ خیال ہے کہ یہ کام بہت امپورٹنٹ